جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور حکومت اس سلسلے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ جی نیّر حسین بخاری صاحب، کوئی لائے عمل نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی پالیسی نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ یہ تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ دے رہی ہیں نا۔ میں نہیں دے رہی، جو دو گیسٹ ہیں میری بات سنیں نا، آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیکھیے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں تو جو ابھی بجٹ جو آیا تھا اور اس پہ بہت سارے انسینٹیوز بھی دیے گئے، اور پھر آپ دیکھیں جی فار ایئرز اینڈ ایئرز پاکستان کا بجٹ کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی بیلنس شیٹ کبھی دیکھی، اس پہ نظر ڈالی؟ اور کتنے مطلب ہے کہ ڈومیسٹک بورنگ کے علاوہ ایکسٹرنل بورنگز کتنی چلے گی؟ آفٹر آل یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ، پوری قوم نے ریئلائز کرنا ہے نا کہ یہ کب تک ہم یہ جو خسارے کا بجٹ لاتے رہیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو پوری قوم کو غور کرنا پڑے گا، اور پھر یہ بھی ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ان کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ کب تک یہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ غریب آدمی کو کب تک آپ پستے رہیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ اپنی اکانومی کو چلاتے رہیں گے، یا آپ ہمیشہ باہر سے مانگتے رہیں گے؟ تو پھر آپ بڑے ٹیکس چوروں کو پکڑے نا، آپ نے پہلے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا۔ اب اسی لیے آپ اگر اب انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی آپ کمپیریزن کریں تو جو ٹیکسز کا ریشو ہے بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اور ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی رہی کہ اونلی 1% آف دی پاپولیشن وہ ڈیمانڈز تو بہت زیادہ کرتے ہیں، سیوک کمیونٹیز کی بھی بہت بات کرتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی بہت ساری بات ہوتی ہے، لیکن 1% پاپولیشن، اور اس میں بھی وہ سیلڈ کلاس لوگ ہیں جو یا جن کا ایٹ سورس ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ اف یو کاؤنٹ دی بزنس مین کو لے لیں، ڈاکٹرز کو لے لیں، انجینئرز کو لے لیں، لائرز کو لے لیں، آپ دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جتنی ان کی انکم ہے اس کو وہ 50% بھی ڈکلیئر کریں۔ لیکن آپ دیکھیں ریفارم جی ایس ٹی کی بات ہم سن رہے ہیں، جی ایس ٹی لگایا جائے گا، یہ عام بندے پہ لگ رہا ہے نا، اس کا تو عام بندے پہ پڑے گا نا، باقی لوگوں پہ۔ اور آپ یہ دیکھیں، آپ جتنی ان کی ارننگز ہیں، فار گاڈ سیک اس ارننگ آپ لگائیں نا، ٹیکس لگائیں۔ لگانے کی والی بات نہیں ہے، اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو ڈیٹیکٹ، اس کے لیے یو ہیو ٹو چلے بڑے ٹیکس چور ہیں، 100 بڑے ٹیکس چور ہیں، آپ پکڑیں، آپ ان پہ ان کو تو پکڑیں نا۔ ایک آدمی ہے، اب اسکروٹنی والا سسٹم ہے، اب دکاندار پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں، اسکروٹنی کی طرف لے جاتے ہیں، سٹرائکس ہو جاتی ہے، شٹر ڈاؤن آ جاتا ہے۔ اب ان رویوں کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر کسی اور کمیونٹی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اگر وہ اسکروٹنی شروع ہوتی ہے تو پھر ایک شٹر ڈاؤن آ جاتا ہے، ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں ایسے میجرز دینے چاہیے، اس تمام پولیٹیشنز کو۔ اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، آپ قانون سازی کریں، کوئی لائے عمل بنائیں، اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، فرینڈلی اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے۔ سپورٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز فار دیٹ۔ 2.5 سال ہو گئے۔ وی نیڈ پولیٹیکل سپورٹ فرام آل پولیٹیکل پارٹیز۔ شرفت کوئی آپ لوگ بھی ویژن لے کے آئیں، کوئی پالیسی ان کے ہاتھ مضبوط کریں، کچھ ان کی ہیلپ آؤٹ تو کریں آپ ان کو۔ کون سا نیشنل ایشو ہے جس پر ان کا دیگر پولیٹیکل پارٹی نے ساتھ نہیں دیا؟ کب یہ کون سا یہ بل لائے ہیں اس قسم کا جس سے ٹیکس کلیکشن کا یا ٹیکس پکڑنے والے لوگ ہیں ان کو اور باقیوں نے تعاون نہیں کیا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ ہم رونا یہ رو رہے تھے کہ جناب آپ مسائل لوگوں کے حل نہیں کر رہے، تو یہ الٹا کہہ رہے ہیں سانو ٹیکس اکٹھا کر کے دیو۔ وہاں پر یہ وہی بات کسی نے اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم چاہیے، وہ ملازم کٹھے ہو گیا آگے، انہوں نے کہا یہ کام کیا ہے؟ کام یہی ہے کہ آپ مانگ کر رہے، خود بھی کھائے مجھے بھی کھائے۔ یہ ٹیکس یعنی الٹا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری مدد کریں۔ کیا بات ہے؟ آپ سے نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن، اسی لیے نا فرینڈلی اپوزیشن آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ جب ہم بیڈ گورننس کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ میزریبلی فیل ہوئے ہیں ٹیکس کلیکشن میں، میزریبلی فیل ہوئے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، یہ میزریبلی فیل ہوئے ہیں لوگوں کے یہ تیل بجلی جو روزمرہ کی کرپشن میں۔ کرپشن میں تو یہ نمبر 1 ہے۔ وہ پھر میں عرض کرتا ہوں، کرپشن کی بہت ساری بات ہے نا، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو جن پہ کرپشن کی بات ہوتی ہے، پولیس، ریونیو، جی پرائمریلی، اور جوڈیشری، دیز آر آل پرومنٹ۔ لیکن 8 بڑے مالیاتی ادارے جس پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا ری اسٹرکچرنگ ہم کریں۔ اب بنیادی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پروونس ڈیل کرتا ہے، جوڈیشری پروونشل سبجیکٹ، پولیس پروونشل سبجیکٹ، سب کچھ میری بات سن لیں، یہ پروونسز ہے۔ اب جہاں پہ کرپشن آپ کو جمع بندی کی نقل لینے جائے تو غریب آدمی کو جمع بندی کی نقل نہیں ملتی جب تک پٹواری پیسے نہیں لیتا۔ آپ رجسٹری کروانے جائیں، میری بات سنیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پروونسز کی نہیں ہے، اور یہ پروونسز میں فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ ابھی آپ نے 1.12 پہلے بتایا
کہ FBR میں CBR میں 500 ارب کی کرپشن. ہاں FBR ڈائریکٹ جو ہے 26 ارب کی سٹیل ملز میں کرپشن. 26 ارب کی سٹیل ملز میں کرپشن. 1 ارب کی ہر مہینے سٹیل ملز میں کرپشن. اب وہ FBR جو ہے وہ کیا کسی صوبے کے ماتحت ہے؟ سب سے بڑا ریونیو کلیکشن کرنے کا ادارہ ہے جو خود ریونیو کلیکٹ کرنے کا ادارہ ہے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں شاہ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ہم صرف یہ وہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, وہ ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ٹیکس کے لیے اور دیگر جو کام ہے. یہ تو ہر سبجیکٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس دے. یہ کسی کے ہاتھ مضبوط کرنا نہیں ہے, یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم سب کی ذمہ داری ہے. رادر کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں. دوسری بات, صرف شوکت ترین کی سٹیٹمنٹ جس کو ہم آنر بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور ان کے خلاف استعمال بھی کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ سٹیٹمنٹ راہ فرار ہے صوبائی حکومتوں کے لیے ان کی اپنی نیگلیجنس کا. کرپشن وہاں پہ بھی ہے, اس کو بھی ریلائز کرنا ہے. کرپشن یہاں پہ بھی ہے. صرف ایک پرسیپشن کریٹ کر دینا کہ کرپشن شاید صرف فیڈرل گورنمنٹ تک محدود ہے, یہ اس لیے زیادتی ہوگی کیونکہ پھر جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں پروونشل لیول پہ ہم ان کو کبھی پکڑ نہیں سکیں گے. اس لیے جو کرپشن جہاں پہ ہے جیسے ہے وہ ہے وہاں موجود ہے, اس کو وہیں پہ ریلائز کرنا چاہیے اور اس کا علاج وہیں جو میکانزمز ہیں وہیں جو چیف ایگزیکٹوز ہیں صوبوں کے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں ان کو نکالنا چاہیے. اس سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے. دوسری ایک جو چیز جو کرپشن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کرپشن کم نہ کر سکے اور ان اداروں کو ٹھیک نہ کر سکے تو پھر مہنگائی کبھی کنٹرول نہیں ہو سکے گی, ایفیکٹو میکانزم آگے نہیں آ سکیں گے. اگر آپ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ ڈریون ہے, تو آپ اپنے لوگوں کی قوت خرید تو زیادہ کر سکتے ہیں. ان کی سیلری تو میں نے ذکر کیا تھا اکانومی کے اس کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں. اس پہ آپ انجیکشنز اکانومی میں کہتے ہیں کہ وہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ باہر سے آپ لا سکتے ہیں. فورن انویسٹمنٹ, آپ کی فورن انویسٹمنٹ FDI کیوں ختم ہوگی, کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ یو. ورلڈ بینک نے بلکہ ریسنٹلی ورلڈ بینک نے کہہ دیا نا کہ پاکستان میں کوئی شفاف طریقہ کار موجود ہے. ورلڈ بینک, اسٹیٹ بینک, IMF کون سا ادارہ ہے مالیاتی جس نے کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیا ہو. دیکھیں جی گزارش ہے شاہ صاحب, مطلب ورلڈ بینک کی جو بات آپ کرتے ہیں, دیکھیں جی ہم ایکولی سارے ریسپانسبل ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. سب کو ایک بات ضروری ہے, نہیں ایک بات ضروری ہے. دیکھیں تمام, جیسے میں نے کہا نا, تمام سٹیزنز, بٹ اسٹیٹ ہیز ٹو لک آفٹر اے سبجیکٹ. اگر آپ اس ملک کے لوگوں کو اچھی سڑکیں نہیں دیں گے, بجلی نہیں دیں گے, ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے, تو آپ ان سے ٹیکس ایکسپیکٹ کیوں کریں گے؟ اور اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی, ہم اس ریسپانسبلٹی سے بھاگنا نہیں چاہتے. لیکن میں ایک بنیادی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا جی, پھر اکانومی کو یہ سارا یہ پرابلم ہوا کیوں؟ اس ملک میں جب بھی آمریت رہی, آپ 79 سے لے کے 88 تک دیکھ رہے ہیں, پاپولیشن آپ کی بڑھتی رہی, ریسورسز آپ کے جنریٹ ہوئے, آپ ٹوٹل بینک کرتے رہے فورن ایڈ نے تو موجیں کرائی ہیں اس ملک کو 5-7 سال. فورن ایڈ پہ آپ بیٹھے رہے اس پہ, اور آپ نے اپنے ریسورسز کو جنریٹ ہی نہیں کیا. پھر آپ 2001 آنورڈ دیکھ لیں, 2009 تک آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو جنریٹ ہی نہیں کیا. پاپولیشن بڑھتی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو جو زیادہ نقصان پہنچایا وہ آمریت نے پہنچایا, اور آمریت کی وجہ سے آج اسٹیج 22 سال میں جمہوریت نے کیا کیا عام بندے کی. آمریت والے دور کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں, مطلب ہے کہ عمرانہ دور کا, لیکن عمرانہ دور کن کا تھا جو کہا جاتا ہے مشرف صاحب کا اس وقت, وہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی منصفانہ تھا, تو اس وقت ڈالر 60 روپے سے آگے پیچھے نہیں ہوا. اب جو جمہوری دور جب آیا ہے تو اب 85 کے اوپر چلا گیا. سوال یہ ہے کہ لوگ عمرانہ دور کی, تو میں ایگری شاہ صاحب وہ سمجھ لگتی ہے کہ جب میرے سر میں ڈنڈا لگتا ہے تو مجھے پتا ہے یہ ظالم ہے, جبر کے آپ اس کے آگے بول نہیں سکتے, لیکن جمہوریت میں تو آپ بول سکتے ہیں, سوال بھی اٹھا سکتے ہیں. اور جمہوریت کے دور میں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اکیلے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, سب ذمہ دار ہیں. نہیں, یہ وہ ٹک ٹاک کو پکڑا گیا تو ٹک ٹاک والوں کو کہتے ہیں نیچے اتر آؤ, آپ ہی پکڑیں گے. ہم کیوں پکڑیں؟ آپ میری بات سنیں, مجھے سر بریک لینا, میں ایک عرض کر دوں. بخاری صاحب کے بعد میں پھر شاہ صاحب نے کہا جمہوری دور میں گزارش ہے کہ آمریت کو جتنی فائنینشیل اسسٹنس اور اس کو ایڈ ملتی رہی ہے اتنی جمہوریت کو کبھی نہیں ملی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں, آمریت کو ساتھ یہ شیخ وقار صاحب نے اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ آمریت کو اتنی سپورٹ باہر سے ملتی ہے اور ایڈ ملتی ہے اور جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو اس پہ سب اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اس پہ دونوں ہم اپنے جو تینوں معزز مہمان ان سے جانے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.